بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت نے متعدد کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، کبھی مولانا کو منانے کی کوششیں، کبھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، ہر حربے میں ناکامی ہوئی ہے۔ مولانا مانے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے نہیں، نمبر پورا ہوا نہیں، آئینی ترمیم آئی نہیں۔ لیکن اب ایک نیا منصوبہ بنایا گیا اور وہ نیا منصوبہ جو ہے وہ ہے کہ مخصوص نشستیں کسی طرح الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر حاصل کر لی جائیں اور کم از کم قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنی اکثریت حاصل کر لی جائے۔ اب یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے، کیا یہ ایگزیکیوٹیبل ہے؟ کیا اس پر عمل درآمد حکومت کر لے گی تو کیا پھر سینٹ میں کیا ہوگا؟ کیا آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی اس سے؟ اور یہ کب ہونے جا رہا ہے سارا کچھ؟ تو صدیق جان سے بات کرتے ہیں۔ صدیق، یہ نیا منصوبہ تیار کیا گیا، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی رات اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن یہ جو نیا منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی طرف سے تو انکار سپریم کورٹ کو ہوتا ہے، حکومت کو نہیں ہوتا۔ تو اگر حکومت کہے گی کہ مخصوص نشستیں جاری کریں، ادھر مخصوص نشستیں ہوں گی، ادھر ان کا حلف ہوگا، 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی۔ کیا پلان ہے اور یہ پلان کیا ناکام بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ پلان ناکام ہی ہوگا، کیونکہ ایک تو دیکھیں نا، ان سے بلنڈر یہ ہوتا ہے کہ ہر ان کا پلان لیک ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائم سے پہلے بلنڈر کر بیٹھتے ہیں اور سامنے لے آتے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے 2 ٹاک شوز میں جا کے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے جو 41 ایم این ایز ہیں وہ آزاد ہیں، نہ وہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہوا میں، اور وہ خبر ظاہر ہے ججز تک پہنچی اور اگلے دن پھر وزارتی فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن درخواست پر، اور بڑھ گیا وہ پلان 14 سپٹمبر کو جو وزارتی فیصلہ آیا تھا۔ اب بھی یہ پلان ان کا لیک ہو گیا اور یہ پلان ڈیفینیٹلی ان 8 ججز تک پہنچ گیا ہوگا۔ اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہے صادق صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے قانون میں تبدیلی کر دی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اس کے مطابق اب یہ مخصوص نشستیں آپ پی ٹی آئی کو نہ دیں، آپ جو ہے وہ دے دیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکا ہے اسی نقطے کے اوپر کہ جناب آپ کے فیصلے کے بعد، 12 جولائی کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ایک قانون میں تبدیلی کر چکی ہے اور اس تبدیلی کے تحت یہ ہو گیا ہے، تو آپ ہمیں حضور بتائیے، سپریم کورٹ آپ بتائیے، 8 ججز آپ بتائیے کہ ہم آپ کے فیصلے کے پابند ہیں یا ہم پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ سب جوڈیس ہے ایک طرح سے۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس نقطے پر گئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے ان قوانین کو، اور ان کو آئین سے متصادم قرار دلوانے کے لیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو پہلا تو ان سے بلنڈر ہو گیا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ مطلب الیکشن کمیشن رجوع کر چکا ہے، یہ پلان ان کا سامنے آ گیا۔ دوسرا دیکھیں، یہ جو ججز ہیں نا، 8 ججز، ان کی 4 سے 5 اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں سب کی مشترکہ، اور ان ملاقاتوں میں یہی بات طے ہوئی ہے کہ ویٹ اینڈ سی، جاگتے رہنا، وہ نہیں کر رہے یہاں پہ کہ جاگتے رہنا ساڑھے تنا رہنا، وہ کہہ رہے ہیں جاگتے رہو اور دیکھتے رہو، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، اور اگر کوئی حملہ ہونے جا رہا ہو عدلیہ پہ تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے، پھر ہم ایکٹیو ہوں گے، پھر ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی ہم کوئی کیوس جو ہے وہ ایسا اقدام کریں کہ کیوس ہو جائے، کوئی اس طرح کی کرائسس اور کھڑا ہو جائے کہ اس کرائسس کا الٹا فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا لیں۔ تو ایسا کام یہ ججز نہیں کرنے جا رہے۔ دیکھیں، ان ججز کے پاس نا ابھی بہت آپشنز ہیں۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ وہ ٹائم نکل گیا ہے، آپشن ختم ہو گیا، بھائی ان کے پاس بہت آپشنز ہیں۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ جس منصور علی شاہ کے آنے یا نہ آنے پہ گلی محلے میں ڈھابے پہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ منصور علی شاہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوگا؟ جس عدلیہ پہ حملے کے لیے پورا پاکستان فکر مند ہے، تو اس عدلیہ کے تحفظ کا حلف جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کی موومنٹ میں جو جان پڑی ہے وہ قاضی فائز کی نفرت کی وجہ سے بھی پڑی ہے۔ میں اسد اللہ خان صاحب ایک جگہ جا رہا تھا ایسے ہی پیدل، تو میں نا ایک جگہ سے گزرا جہاں پہ بہت سے نا مزدور رہتے ہیں، تو فٹ پاتھ کے اوپر نا اس رہائش کے باہر فٹ پاتھ پہ نا 3 مزدور بیٹھے جو مزدوری کر کے آئے تھے ادھر سونے کے لیے، اور وہ نا یہی جو قاضی فائز کا راستہ روکنے کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جو عمران خان کی موومنٹ چل رہی ہے اس کی نا ایک ویڈیو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ظاہر ہے ویڈیو میں بنانا ان سے پوچھے بغیر ویسے نہ مناسب تھا، پوچھتا تو وہ ڈر جاتے، آج کل اتنا خوف ہے، لیکن وہ جو میں نے دیکھا نا کہ یار ایک مزدور جو سارا دن بیچارہ تھکا آ رہا مزدوری کر کے آئے، وہ بھی کنسرنڈ ہے اس معاملے کے اوپر کہ یار قاضی تو نہیں رہ رہا، قاضی کی ایکسٹینشن تو نہیں ہو رہی، مزید تباہی تو نہیں آ رہی، میرے ملک میں بربادی تو نہیں آ رہی، ہمارے آنے والی نسلوں کا کوئی نقصان تو نہیں ہونے جا رہا۔ یعنی ایک مزدور تھکا آ رہا جو اس کے ریسٹ کا ٹائم ہے وہ بھی یوٹیوب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہے، فکر مند ہے۔
تو دیکھیں اس ملک میں ہر بندہ فکر مند ہے اس چیز سے. اور میں آپ کو بتاؤں ان ججز کے پاس میں نے آپ کو بتایا بہت آپشنز ہیں. اچھا ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو گئی تو کیا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ آسانی سے ہی چیزیں ہو جائیں گی؟ نہیں. میں نے نا بیرسٹر سعد رسول صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ویسے اسد بھائی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعد رسول صاحب پہلے کیونکہ وہ اپیئر ہونے کی ان کو اجازت نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر, اب انشاءاللہ وہ پیش ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ میں نے ایک منت مانی ہے اور جہاں پہ مانی ہے وہاں کی منتیں پوری ہوتی ہیں. تو اب آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ وہاں ایک منت قاضی فائز جیسا کہ جانے کی بھی مان آتے, تو ہم منتیں بھی وہ مانتے ہیں جو ہمیں امید ہو کہ یہ پوری ہو سکتی ہیں. تو اور ایک اللہ والے سے دعا بھی کروائی ہے, اس اللہ والے کو آپ جانتے ہیں جن کا بڑا انفلوئنس تھا سعد رسول صاحب کے اوپر. آپ نے سعد رسول صاحب بیسیکلی دعا یہ منت یہ مانی ہے کہ سعد رسول صاحب کو اجازت مل جائے کہ وہ یا حالات ان کو اجازت دے دیں کہ وہ اپیئر ہونا شروع ہو جائیں اپنے یوٹیوب پہ یا باقی چینلز پہ. جس چینل پہ تھے وہ چینل الاؤ نہیں کرتا تھا, تو اب بڑی مشکل سے ان کی علیحدگی کی میں کوششیں کر رہا ہوں کہ اس چینل سے. اس سازش کے پیچھے آپ بیسیکلی ہیں؟ جی میں اس سازش کے پیچھے ہوں اور میں فخر سے کہوں گا کہ اس سازش کے پیچھے میں تھا. جب وہ یوٹیوب پہ آئیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو فضول ہی یہ صدیق جان جیسے لوگوں کو سنتے رہے ہیں, اب تو مزہ تو اب آنا شروع ہوا ہے. آپ نے کہا کہ آپشنز بہت ساری ہیں, تو اب ان آپشنز پہ آنے سے پہلے بیسیکلی ابھی تک جو آپ نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹل انلیس کہ سپریم کورٹ میں جب الیکشن کمیشن گیا ہوا ہے اور اس نے پوچھا ہے سپریم کورٹ سے کہ بھئی ہمیں ابہام ہے, ہمیں کنفیوژن ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں, ہم سمجھ نہیں پا رہے, یا حکومت نے جو آئینی ترمیم کر دی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ اب اس کا جواب نہیں دیتا تب تک اس پر وہ عمل درآمد کر نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ بھئی ہمیں ابہام ہے, ہم کیا کریں, اب وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. بالکل آپ درست سمجھیں. دوسرا اس میں سعد رسول صاحب کی ایک بات کر کے اس سوال پہ آتا ہوں کیونکہ وہ تسلسل سے بات ہو رہی تھی, میں اس کو ختم کر لوں. میں نے سعد رسول صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا کریں گے ججز, کیا آپشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز مستعفی ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد میں, 5 7 8 ججز کے علاوہ. میں نے ان سے یہ نہیں پوچھ سکا سعد رسول صاحب سے کہ علی نیلم صاحبہ بھی ریزائن کر دیں گی, میں نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ریزائن نہیں کریں گی, تو وہ امیر بھٹی صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ امیر بھٹی کے نقش قدم پر ہی چلیں گی, تو وہ تو مستعفی نہیں ہوں گی. یہ علی نیلم صاحب مستعفی نہیں ہوں گی, اور وہ جج جن کو امیر بھٹی صاحب نے جن کے نام دیے تھے الیکشن کمیشن کو بڑے پسند ہیں وہ نہیں مستعفی ہوں گے, اور کچھ ججز ہیں جو مستعفی نہیں ہوں گے, گنے چنے. لیکن جتنے بھی غیرت والے جج ہوں گے, جتنے بھی عزت والے ہوں گے, جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, جو اس ملک سے وفا کرنے والے ہیں, جو اس ملک کا سوچتے ہیں, جو اس ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں, اپنی تنخواہ, مراد, شریف خاندان سے محبت, عقیدت, تعلق, اس نظام سے جو ان کا رشتہ ہے اس کو نہیں دیکھتے, اپنے حلف کو دیکھتے ہیں, وہ نہیں رہیں گے. نہیں مگر اس سے صدیق جان اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا ابھی 24 کی تعداد کم ہے, پھر وہ تعداد جو ہے وہ سمجھیے کہ 36 ہو جائے گی جو کم ہوگی, تو اور اس میں چن کے حکومت اپنی مرضی کے جج لگا دے گی, اپنی مرضی کا کمیشن جو ہے وہ اب آئینی ترمیم کے ذریعے تو بنا ہی رہی ہے. تو جب وہ ہائی کورٹ کے ججز لگ جائیں گے اپنی مرضی کے تو ان کے لیے تو ایک اپورچونٹی ہے. ابھی دیکھیں نا مظاہر نقوی صاحب گئے, اعجاز الحسن گئے, اس سے کیا ان کو فرق پڑا, وہ نئے ججز آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی انٹرسٹنگ سوال ہے. میں نے ان سے نا یہ بھی پوچھا, میں نے سیم یہی سوال پوچھا تھا. پہلا تو یہ ہے کہ پہلا سٹیپ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ججز کام کرنا چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, پہلا یہ تھا. دوسرا یہ ریزائن والا تھا. میں نے کہا ریزائن کر دیں گے, پھر ان کے اوپر یہ تو خوش ہوں گے کہ وہ جو گھٹیا اور مکروہ اور نیچ کردار اس وقت ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے جو اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ان آئینی ترمیم کے حق میں دلائل دیتے ہیں, ان وکیلوں کو اٹھا کے بھرتی کر دیں گے عدالتوں کے اندر, تو یہ ان کا تو بھلا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب جج کام چھوڑیں گے یا وہ ریزائن اگر کریں گے, کام چھوڑیں گے پھر تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کام چھوڑ دیں گے, ریزائن تو ایک مختلف چیز ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن کریں گے تو یہ جج سپریم کورٹ کے بھی ریزائن کریں گے, اور یہ سپریم کورٹ کے جج سپریم کورٹ کی پارکنگ میں بیٹھیں گے, ہم وکلا ان کے سامنے پیش ہوں گے, اور جیسے ہم افتخار چودھری کے دور میں ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے, ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے, ہم قاضی کورٹس میں پیش نہیں ہوں گے, ہم کینگرو کورٹس میں پیش نہیں ہوں گے, ہم اس بنانا ریپبلک کی عدالتوں میں اس کی عمارتوں کے اندر پیش نہیں ہوں گے. ہمارے نزدیک عدالتیں وہ ہوں گی جہاں پہ یہ جج بیٹھے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ منوی اختر اور منصور علی شاہ کی کرسی سپریم کورٹ کی پارکنگ میں ہوگی, ان کے سامنے دلائل ہوں گے, اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی ملک کے اندر وہ عزت, احترام اور مرتبہ ہوگا کہ جب باہر بیٹھ کے سپریم کورٹ کی پارکنگ میں منصور علی شاہ اور منیب اختر بیٹھ کے کیس سنیں گے, وکلا ان کے سامنے دلائل دیں گے, اور جب وہ فیصلہ دیں گے اگر کسی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کا کہ یہ پراپرٹی اس کی نہیں ہے اور اس کی ہے, جس کے خلاف وہ فیصلہ دیں گے وہ بھی ان کو سلیوٹ کر کے اور فیصلہ مان لیں گے. انہوں نے کہا اس طرح کی موومنٹ اس ملک کے اندر چلے گی. لیکن یہ کہنے سننے کے لیے تو اچھا ہے, لیکن کیا یہ پریکٹیکل بھی ہے؟
سر یہ پریکٹیکل ہے, یہ پریکٹیکل اس لیے کہ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تحریک چلے گی, ایسا نہیں ہے کہ ریزائن کر دیں گے تو مطلب سارے آرام سے کرو, یہ پوری ایک موومنٹ چلے گی. آپ مجھے ایک بات بتائیں سر, ابھی آئینی ترمیم کا خدشہ ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اگر علی امین گنڈا پور غداری نہ کرتے اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھومتے تو یہ نظام لیٹ گیا تھا, اور پی ٹی آئی کے 2-2.5 ہزار کارکنوں نے پورے نظام کو لٹا دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کا ورکر گھر بیٹھ جائے گا, عمران خان گھر بیٹھ جائے گا, عمران خان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا؟ نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ تحریک چلے گی سر, اس سے 10 گنا زیادہ شدت کے ساتھ چیزیں ہوں گی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر, یہ جو ججز ہیں نا یہ الرٹ ضرور ہیں, ابھی کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, آج آپ کی تاریخ ہو گئی ہے 9, آپ کے ساتھ میں نے ولاگ میں بتایا تھا کہ جو ہونا ہے وہ 10 کی رات 12 بجے تک ہونا ہے, لیکن آج تو اب اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا, اس کا مطلب ہے آج تو اجلاس نہیں ہو رہا. اب یہ بات طے نظر آتی ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ 16 کے بعد ہونا ہے. 16 کے بعد اگر میں کیلنڈر دیکھ لوں تو 16 سر تاریخ دن بن رہا ہے بدھ کا, 16, 17, 18 یہ 3 دن تو ورکنگ ڈیز ہیں. اس میں تو پی ٹی آئی ڈی چوک پہ ہو یا نہ ہو میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان 3 دنوں میں تو اگر یہ کوئی واردات ڈالنے لگیں گے تو سپریم کورٹ کے 8 جج بیٹھ جائیں گے اور کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے گی, بہت بڑی کوئی چیز ہو جائے گی. لیکن اگر یہ پی ٹی آئی کے پاس پیچھے کتنے دن بچتے ہیں, پی ٹی آئی کو مین جو ریزسٹ کرنا ہے نا وہ کرنا ہے سر 19 اور 20, یہ 2 دن پی ٹی آئی کو ریزسٹ کرنے ہیں کیونکہ آگے پھر ورکنگ ڈیز ہیں. دیکھیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 9 تاریخ سے, اگر آپ 9 تاریخ سے دیکھیں تو 2 اور 2 قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ٹوٹل 9 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں سر, 3 دن کی چھٹیاں آ گئی ہیں ایس سی او کی. ٹوٹل قاضی فائز عیسیٰ کے پاس 9 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں, اور حکومت کے پاس جو دن ہیں وہ 16 کے بعد کے ہیں, 17 یا 18 سے شروع ہونے والے. لیکن ان 9 ورکنگ ڈیز میں قاضی فائزہ کو تو 24 گھنٹے ہی چاہیے نا, جس میں اجلاس ہونا ہے, ترمیم ہونی ہے اور ان کو ایکسٹینشن ہونی ہے. جیسے اب ایک بیٹسمین کو اگر 1 چھکا چاہیے اور 6 بالیں پڑی ہوں تو 6 میں سے اس کو 1 ہی چھکا چاہیے نا, 6 چھکے تو نہیں چاہیے نا, وہ 1 ہی چھکا چاہیے, وہ کسی بھی بال پہ لگ سکتا ہے. سر 1 چھکا نہیں چاہیے, ان کو بہت کچھ چاہیے. یعنی اس کے لیے ایک ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بہت بڑی واردات ڈال دے اور مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے دے, پہلا آپشن. وہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. سپریم کورٹ الرٹ ہے, اگر یہ الیکشن کمیشن کرے گا تو اسی وقت اس کے اوپر ججز بیٹھیں گے اور پھر خیر نہیں الیکشن کمیشن کی. اچھا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی دیکھیں نا کل کے دن امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو حکومت نے خبریں فیڈ کی ہیں وہ یہ ہے کہ کارنی آج کا دن کہ آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہ کام کر دے گا حکومت کے مطابق. اور حکومت کا یہ ہے کہ آج اگر الیکشن کمیشن کر دیتا تو ہم جمعرات جمعے کو کر بھی دیں گے, یعنی ہم 10-11 کو کر بھی دیں گے, کہ 11 کو جو ہے وہ مہمان پہنچنا شروع ہو جائیں گے ایس سی او کے, اور بڑا مشکل ہو جائے گا. پہلے ہی جو کراچی اور شور شرابہ ہنگامہ ہو جائے گا, موضوع بدل جائے گا, سارا میڈیا کی توجہ ادھر ہو جائے گی. مطلب یہ سوٹ نہیں کرتا گورنمنٹ کو, ان کی کوشش ہوگی کہ توجہ ساری ایس سی او پہ رہے. جی بالکل, یہ بھی, اور صرف توجہ نہیں نہ رہے بلکہ وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جب نکل آئے گی سڑکوں پہ, وکیل نکل آئیں گے, ایک تصادم کی صورتحال ہوگی تو ایس سی او تو آپ کی بڑھ جائے گی, جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسی تیسی حکومت بھی ہے. اس دن میں کس کو سن رہا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا, انہوں نے گو کہ عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے, ہونا مانے سے کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ایس سی او کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ اب 16 تک تو ممکن نظر نہیں آتا. اس کے بعد 2-3 دن ہیں ورکنگ ڈیز. پی ٹی آئی کو مین 2 دن چاہیے جب انہوں نے اتنا یہاں پہ احتجاج کرنا ہے کہ ان 2 دنوں میں تو پیش نہ کر سکیں, تو باقی پھر آگے پھر سپریم کورٹ کھل جائے گی سوموار سے. اور ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں پہنچ پاتی ڈی چوک پہ اور پورے پاکستان کی فورسز یہاں پہ لگا دی جاتی ہیں قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے, اور خدا نخواستہ بہت بڑا تصادم بھی ہو جاتا ہے اور اندر یہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں, تو سر یہ ہفتے اور اتوار کو بھی ججز بیٹھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو لگتا ہے نا کہ آج کی تاریخ سے 9 سے لے کے 25 تک جو ہے وہ کوئی جج اب ان 8 میں سے, اور 2-3 اور ہیں جو اپنے حلف کے ساتھ ہیں, ان 11 ججوں میں سے کوئی چھٹی پہ نہیں جائے گا. اچھا جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی چھٹی پہ نہیں جائیں گے, اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جمال خان مدخیل اور یہ نعیم اختر اعوان, امین الدین خان, سردار طارق مسعود, مظہر عالم یخیل, یہ بھی چھٹی پہ نہیں جائیں گے. دونوں سائڈیں چھٹی پہ نہیں جائیں گے. جو ادھر حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, جو قاضی کے ساتھ, دونوں نہیں جائیں گے چھٹیوں پہ. دونوں سائڈیں جو ہیں وہ پوری طور پہ تیار رہیں گی, لیکن اس وقت تک قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. یہی وجہ, آپ مجھے بتائیں نا کہ جب منیب اختر صاحب نے انکار کیا تو قاضی صاحب جو ہے وہ نعیم اختر اعوان کو ہی بینچ میں کیوں بٹھانا پڑا ہے, کسی اور کو بٹھا لیتے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بلال حسن صاحب نے بھی انکار کیا کہ جی میں نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ساتھ,
ٹھیک ہے, میں اس موقع پہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اور ان 8 ججز میں سے جو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دینے والے ہیں مخصوص نشستوں والا, ان میں سے کسی جج کو قاضی صاحب نے 12 جولائی کے بعد ایک دن کے لیے بھی اپنے بینچ میں نہیں بٹھایا. تو سر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو چیزیں, لیکن ایک چیز جو دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل جو مالک صاحب کے پروگرام میں کہا ہے, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ قاضی فائز صاحب تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی کریں ایکسٹینشن دیں, میں نہیں ہوں اویلیبل. کیا وہ کسی تازہ بیان کی یعنی تازہ پیغام کی بات کر رہے ہیں جو قاضی فائز صاحب کی طرف سے ان کو پہنچا ہوگا ممکنہ طور پر, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو کہہ دیا میں اویلیبل نہیں ہوں, یا پھر وہ کسی پرانے بیان ہی کی بات کر رہے ہیں جس کا تاثر اب وہ لے رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. اور یہ بھی بیسیکلی ایک قاضی فائز صاحب کو پیغام بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی آپ نے چونکہ کہہ دیا ہوا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں تو پھر ہم آپ کو اویلیبل نہیں کنسیڈر کر رہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نا ایک واردات انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہوگی اپنی انہوں نے شرمندگی اور رسوائی سے بچنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے گا جیسے وہ بے نظیر بھٹو کی وصیت آ گئی تھی نا سامنے ان کی شہادت کے بعد, یہ اسی طرح کی نا ایک لیٹر سامنے آ جائے گا جس دن یہ ثابت ہوگا یا طے ہو جائے گا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی, تو آپ کو ایک پچھلی تاریخوں میں نا ایک لیٹر مل جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لیٹر جو ہے وہ وزیر قانون کو یا حکومت کو لکھا تھا یا صدر پاکستان کو لکھا تھا کہ جی میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہا ہوں, یہ انفارمیشن سن رہا ہوں کہ آپ کوئی آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں, اور اس پہلا تو آپ مجھے بطور چیف جسٹس پاکستان ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں تو میں نہیں لوں گا. آپ تمام ججز کی ایج ریٹائرمنٹ بڑھا رہے ہیں پھر بھی میں نہیں رکوں گا. آپ ایک آئینی عدالت کا سربراہ بنا رہے ہیں پھر بھی میں نہیں بنوں گا, کیونکہ میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں, اور بڑا اپنی شان میں قصیدے لکھ کے, اور یہ پرانی ڈیٹ میں آپ کو بے نظیر کی وصیت کی طرح کا ایک ڈاکومنٹ مل جائے گا. چلیں اگر انہوں نے یہ نہیں بھی کیا ہوا تو آپ کی اس بات سے ان کو آئیڈیا تو مل جانا چاہیے کہ یہ انہیں یہ کرنا چاہیے. سر وہ لازمی کر چکے ہوں گے, وہ آپ سے بہت ایڈوانس ہیں, وہ ہم سے بہت ایڈوانس ہیں. ان کے پاس اعظم نذیر ترڑ جیسے لیگل مائنڈز ہیں, احسن بھون جیسے لیگل مائنڈز ہیں, اور پھر ان کے ساتھ صرف اس سائڈ کے وکیل نہیں, ان کے پاس کچھ اور بھی بڑی قانونی جگہوں کے بڑے بڑے دماغ ہیں جو ان کو پہلے سے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں. اب آپ دیکھیں نا کہ کس کے یہ مطلب تھا کہ وہ ایسی ترمیم ایک ایسا آرڈیننس زرداری جاری کرے گا شہباز شریف کے ساتھ مل کے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ امین الدین خان اپنے یار کو ایڈ کریں گے کمیٹی میں, اور قاضی صاحب کو مطلب اچھا ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے کہ قاضی صاحب کو اس آرڈیننس کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جب قاضی صاحب نے امین الدین خان صاحب کو ایڈ کر کے اور منیب اختر صاحب پہ چارج شیٹ پوری تیار کی اور پورا لیٹر میں ان کے اوپر 9 الزامات لگا دیے, تو پھر پکڑا گیا نا سارا کچھ پکڑا گیا کہ یہ میچ جناب فکس تھا, معاملات طے تھے, اور یہ معاملات اس طرح سے طے تھے کہ جناب قاضی صاحب کے اور اس حکومت کے کہ جناب آپ یہ آرڈیننس جاری کریں. اور پھر ایک اور حیران کن, جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے پہلی مرتبہ یہ ہوا 1 سال اور 1 ماہ میں کہ قاضی صاحب کوئی سپریم کورٹ میں طے شدہ میٹنگ تھی اور وہ گھر چلے گئے یا وہ لاپتہ ہو گئے, گم شدہ ہو گئے. پتہ نہیں اب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح بھی گم شدگی تو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا وہ یہ پتہ نہیں کسی اوپر پنکج شنکر میں جا کے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب انتظار کر رہے ہیں اور پتہ چلا قاضی صاحب ہے ہی نہیں جمعرات کے دن جو میٹنگ ہوتی ہے, اور پھر جمعے والے دن آرڈیننس جاری ہوتا ہے. پہلے منظوری دیتی ہے کابینہ, 2 گھنٹے کے اندر جاری ہوتا ہے آرڈیننس, اور آدھے گھنٹے کے اندر قاضی صاحب امین الدین خان کو ایڈ کر کے اور ساتھ ہی میٹنگ بلا لیتے ہیں. جمعے والے دن میٹنگ بلاتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب نہیں آتے, سوموار کو پھر میٹنگ بلا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ منیب اختر صاحب بینچ میں نہیں آتے, منگل کو پھر صبح 9 بجے میٹنگ بلا لیتے ہیں. تو سر یہ 1 ہفتے کے درمیان میں گیپ تھا. یہ کوئی ایسا شخص آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا جس کی خواہش ہی نہ ہو چیف جسٹس بننے کی یا رہنے کی؟ سر آپ ایک نا میں لکھنا چاہ رہا ہوں ٹائم لائن کے نام سے نا ایک ٹائم لائن لکھنا چاہ رہا ہوں کہ کب قاضی صاحب نے کیا کیا. تو وہ ٹائم لائن میں کوشش کروں گا میں آج کل پرسوں میں ایک لکھ دوں, اور اس ٹائم لائن کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں. قاضی صاحب کے ایک دوست نے کہا کہیں, اس نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ایکسٹینشن کے لیے, اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ ہم سے اب قاضی ڈیفینڈ نہیں ہوتا. یہ ان کے ایک قریبی دوست کے الفاظ ہیں کہ قاضی اور وہ جج ہے, ان کے ایک دوست جج کے ہی الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, ایک اور جج کے ساتھ کہ مطلب وہ سپریم کورٹ کا جج اب ایک ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہا ہے ایک گیٹ ٹوگیدر میں. اس نے کہا کہ قاضی صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہ اب ہم سے قاضی ڈیفینڈ نہیں ہوتا. اگر بات یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں سر, تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ چیزیں کتنی زیادہ خراب ہیں. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, خاص طور پر یہ جو اسپیکر کا خط ہے اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے.
سپریم کورٹ سے کیا ریئیکشن اس کا آ سکتا ہے ممکنہ طور پر اگر الیکشن کمیشن کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ نے بہت تفصیل سے ان آپشنز پہ بات کر لیا. بہت شکریہ صدیق جان آپ کا.